وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 223، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتی ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کی مثال کھیتی سے دی، عورت کی تشبیہ کھیت سے دی۔ تو جب ہم قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پر رک کے انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسی مثال دی، عورت کو کھیت سے مثال دی اللہ نے۔ اسی لیے قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے کہ ہر آیت پہ انسان گہرائی سے اس کا انالیسس کرے، اس پہ غور و فکر کرے، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں وہ کس قدر خوبصورت اور انٹرسٹنگ مثالیں ہیں۔ جیسے یہاں پر عورت کو کھیت سے مثال دی، تو کھیت کی اہمیت سب سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کسان، جس کا وہ کھیت ہو، وہی اس کی جو ہے قدر پہچانتا ہے۔ تو میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق۔ تو ہم کسان اور کھیت کے تعلق کو پہلے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس کی مثال اللہ نے ایسی کیوں دی۔ جس طرح سے ایک ہیرے کی پہچان صرف ایک جوہری ہی کر سکتا ہے، ایک جیولر ہی بتا سکتا ہے کہ ہیرے کی کس قدر اہمیت ہے، وہ ہیرا عام انسان کے لیے تو ایک پتھر ہے، لیکن ایک جوہری کے لیے اس کی کیا اہمیت اور قدر و قیمت ہے وہ ایک جیولر ہی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح کسان ہی صرف آپ کو بتا سکتا ہے کہ زمین یا کھیتی کی کیا اہمیت ہے اس کی نظر میں۔ تو آئیے اس پہ ذرا تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ جو ایک کسان ہوتا ہے نا، اگر آپ اس سے پوچھیں تو اس کا کھیت اس کی پوری زندگی ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا محور ہوتا ہے اس کا کھیت۔ یا جو زمیندار ہوتے ہیں نا، جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو زمین ہوتی ہے وہ ان کی زندگی کا محور ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو اون کرتے ہیں، جب وہ اس کو زمین کو حاصل کر لیتے ہیں تو کس قدر وہ خوش ہوتے ہیں اور آنرڈ فیل کرتے ہیں جب اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے وہ زمین، جب وہ کسان اس میں فصل اگاتا ہے، پھر وہ اس کو کیئر کرتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک کسان اپنی فصلوں کو ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ لگ جائیں، پرندے آ کے نہ اس کو خراب کر دیں۔ مکمل طور پہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس پر اپنے دن رات لگاتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، اور اس کی زندگی کا وہ محور ہوتا ہے وہ کھیت۔ پھر جب وہ فصل اگتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، اتنا خوش محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے اسی طرح میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ جب انسان اپنی بیوی حاصل کرتا ہے تو اسی طرح آنرڈ اور خوش محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، پھر اس کی زندگی کا محور ہوتی ہے، پھر وہ اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَکُمْ، آؤ اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُم، جب مرضی تم چاہو۔ جب انسان کی اپنی زمین ہوتی ہے نا تو وہ زمین میں بلا جھجک جب مرضی چلا جاتا ہے۔ کسی اور کے کھیت یا کسی اور کی زمین میں تو آپ بلا اجازت نہیں جا سکتے، اپنے ہی کھیت میں جا سکتے ہیں نا۔ تو یہ کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے کہ جب مرضی چاہو تم اپنے کھیت میں آؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کو۔ یعنی شادی شدہ زندگی کا مقصد محض تفریح یا ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونا نہیں ہے، لطف اندوز ہونا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے ایک فیملی وجود میں آئے، اس کا مقصد ہے کہ اس سے اپنی نسل کو بڑھایا جائے، اس سے ایک فیملی یونٹ بنے گا۔ محض تفریح یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا شادی شدہ زندگی کا مقصد۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور کنٹینیو کریں گے، ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 223، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال
ایک بیوی کی مثال ایک کھیت سے دی، یعنی بیوی کی تشبیہ ایک کھیت سے دی۔ تو کل ہم نے پڑھا کہ جیسے کھیت اور کسان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی شادی کا مقصد صرف محض انجوائمنٹ نہیں ہے۔ بے شک شادی کا مقصد ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرنا ہے، سکون کا باعث ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ محض جو ہے انجوائمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد ہے اپنی نسل کو بڑھانا، اپنی اولاد کی پیدائش اور ایک فیملی کو بنانا۔ اچھا، اس بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ شادی کا مقصد جو ہے اولاد کی پیدائش بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو دنیاوی تمام ہمارے رشتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کھو کر ہم یہ مت بھول جائیں کہ ہمیں اپنے لیے، کل کے لیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں انہی سب خوشیوں میں رہتے ہوئے اپنی کل کے لیے بھی سوچنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ عمل کرنے ہیں، اور اپنی اولاد کی اتنی محنت سے تربیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی یہ جو تقوی ہے دلوں کے اندر، یہی انسان کے تمام معاملات کو صحیح رکھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، وہ شوہر اپنے بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کے حقوق تبھی ادا کرے گی جب دلوں میں تقوی ہوگا۔ تو ہمارے دنیاوی تمام معاملات تبھی بہتر ہوں گے، تبھی ٹھیک ہوں گے جب ہمیں اس چیز کا احساس رہے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، ملاقات کرنے والے ہو۔ ہم سب کو ایک دن اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ سے ملاقات ہماری ہوگی۔ جب یہ ذہن میں رہے گا نا تو ہمارے دنیا کے بھی تمام معاملات صحیح رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں ہیں اور بشارتیں ہیں، اللہ کی جنتیں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کی یہ جو رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، یہ سب رشتے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، سکون کا باعث ہیں، یہ زندگی کی خوبصورتی ہیں، لیکن ان سب میں رہتے ہوئے ہم ہرگز یہ نہ بھول جائیں کہ ہمیں کل کے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے۔ تو یہ آیت آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔